السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام دوست؟ آئی ہوپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 1857 سے لے کے موجودہ 2025 تک کے میجر ایونٹس جو ہوئے ہیں وہ ڈسکس کروں گا، اور یہ تمام جو آپ کے پیپر اور انٹرویوز کے لیے یہ تقریباً جو 1857 سے لے کے ابھی تک کے جو کوسچن پوچھے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس ویڈیو میں جو حکومتیں تبدیل ہوئی یا جو بھی کوئی سیاسی حالات ہوئے یا کوئی بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ شارٹ کر کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ون بائی ون، اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو کو تیار کرنے کے لیے میرے تقریباً 15 ڈیز لگے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اگر اس طرح کے آپ کرنٹ افیئر منتھلی وائز چاہیے آپ کو یا ورلڈ کے میجر ایونٹس چاہیے، اسپورٹس کے میجر ایونٹس چاہیے تو کمنٹ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے۔ لیکن آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ اس کا جو صلہ ہے ہمیں بھی ملتا رہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 1857 وار آف انڈیپینڈنس اسے کہا جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ایک بڑی تحریک تھی جس میں ہندوستان کے لوگ، خاص طور پر سپاہی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، یہ جنگ مئی 1857 میں شروع ہوئی اور اسے سپاہی بغاوت یا پہلا آزادانہ جنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ انگریزوں کی سخت حکمرانی، فوجی اور مذہبی ناراضگی تھی، جسے نئی جو ہے تلواروں میں گائے اور سور کی چربی کا استعمال جو ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے ناقابل قبول تھا، اور یہ جنگ کئی مہینے چلی لیکن آخر کار انگریزوں نے اسے دبا لیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر براہ راست حکومت شروع کی جسے برٹش راج بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے 1858 علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ تحریک جو ہے 1858 میں سر سید احمد خان نے شروع کی، جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں میں جدید تعلیم، خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی، انگریزی زبان کو عام کرنا تھا تاکہ مسلمان جو دور جدید کے ساتھ ترقی کر سکیں۔ سر سید نے علی گڑھ میں محمدن انگلو اورینٹل کالج قائم کیا جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ اس کالج میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ یہ تحریک مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے اور معاشرتی اصلاحات لانے میں بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 1866، اس میں دیوبند موومنٹ ہوا تھا۔ دیوبند تحریک جو تھی 1866 میں مولانا محمد قاسم ناتولی نے اس وقت شروع کی جب 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اور اس تحریک کا مقصد تھا اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنا اور مسلمانوں کو دینی تربیت کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں صرف قرآن، حدیث اور دینی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہ تحریک آگے چل کر پورے بر صغیر اور دنیا بھر میں پھیل گئی تھی۔ نیکسٹ ہے 1867، اس میں اردو ہندی کنٹروورسی تھی جو تنازع تھا۔ 1867 میں شمالی ہندوستان میں اردو اور ہندی کے درمیان تنازع شروع ہوا، اور ہندو جو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری کاموں میں اردو کی جگہ ہندی یا دیوگری رسم الخط استعمال کیا جائے۔ اردو زیادہ تر مسلمانوں کی زبان تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس تبدیلی کی مخالفت کی، اور اس تنازع نے ہندو اور مسلمان برادریوں کے درمیان کشیدگی بڑھائی اور ہندوستان میں مذہبی فرقہ واریت کی ابتدا سمجھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے 1884 انجمن حمایت اسلام۔ 1884 میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے انجمن حمایت اسلام قائم کی، اور اس تنظیم کا مقصد مسلمانوں کی دینی، تعلیمی اور سماجی مسائل کو حل کرنا تھا۔ انجمن نے مسلمانوں کی تعلیم، ثقافت اور مذہب کے تحفظ کے لیے کام کیا اور انگریز حکمرانوں کے سامنے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ نیکسٹ ہے 1885 انڈین نیشنل کانگریس فار فارم۔ 1885 میں ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو منظم کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد ہندوستانیوں کے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ کانگریس نے ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ وہ انگریز حکومت کے خلاف مل کر آواز اٹھا سکے۔ یہ ارادہ جو تھا یا ادارہ تھا، یہ بعد میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑی پارٹی بن گئی تھی۔ نیکسٹ ہے 1891 فال آف ہنزا۔ 1891 میں برطانوی فوج نے شمالی پاکستان کے علاقے ہنزا پر قبضہ کر لیا، اور ہنزا اس وقت ایک خود مختار ریاست تھی۔
جو اپنے قلعوں اور پہاڑیوں کی وجہ سے مضبوط تھی، اور برطانوی فوج نے ہنزا کو قابو میں لا کر اس علاقے میں اپنا کنٹرول قائم کیا تاکہ اپنے شمالی سرحدی دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے، اور یہ واقعہ برطانوی سلطنت کی شمالی حدود کو محفوظ کرنے میں اہم تھا۔ نیکسٹ ہے 1905 پارٹیشن آف بنگال۔ 1905 میں انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال جسے مسلم اکثریت تھی، ایک مغربی بنگال جس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ انگریزوں نے یہ وجہ بتائی کہ بنگال بہت بڑا ہے، اسے انتظامی طور پر سنبھالنا مشکل ہے، لیکن ہندوستان رہنماؤں نے اسے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کہا ہے۔ مسلمانوں نے اس تقسیم کا خیر مقدم کیا کیونکہ انہیں ایک الگ شناخت ملی، لیکن ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی، اور آخر کار شدید احتجاج کے بعد 1911 میں یہ تقسیم واپس لی گئی۔ نیکسٹ ہے 1906 دیوبند ایٹ ڈیمانڈ ایٹ شملہ اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ واز فارم۔ 1906 میں مسلمانوں کے ایک وفد نے سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے برٹش انڈیا لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی۔ مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو الگ انتخابی حلقے دیے جائیں، اور دوسری بات تھی سرکاری ملازمتوں، تعلیم میں مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ یہ مطالبہ مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو محفوظ بنانے کے لیے تھا۔ اس ملاقات کو شملہ وفد بھی کہا جاتا ہے، جو بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام 1906 کی بنیاد بنی تھی۔ نیکسٹ نے 1916 لکھنؤ پیکٹ۔ لکھنؤ معاہدہ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندو اور مسلمان سیاسی جماعتیں متحد ہوئی تھیں۔ ان کے اہم نکات جو تھے لکھنؤ پیکٹ کے، پہلا تھا دونوں جماعتوں نے آزادانہ اور آزادی کی جدوجہد میں مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے علاوہ سپریٹ الیکٹروڈ مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات دینے کا اتفاق بھی ہوا۔ تیسرا تھا تمام قوموں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ ہندو اور مسلم اتحاد کی اہم مثال تھا، مگر یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ نیکسٹ نے 1919 خلافت موومنٹ۔ خلافت جو تحریک تھی 1919 میں مسلمانوں نے اس کے لیے شروع کی۔ برطانیہ نے ترکی کے خلیفہ کا عہدہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مظاہرے کیے، اور گاندھی جی نے بھی اس تحریک کی حمایت کی تھی۔ 1924 میں یہ تحریک ہندو مسلم اتحاد کی مثال بنی، لیکن اس کے بعد جو 1924 میں خلافت ختم ہوئی اور تحریک بھی ختم ہو گئی تھی۔ نیکسٹ ہے 1927 شملہ سائمن کمیشن۔ سائمن کمیشن 1927 میں برطانیہ نے ہندوستان بھیجا، لیکن اس میں کوئی ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ اس پر پورے ملک میں احتجاج ہوا اور سائمن واپس جاؤ کے نعرے لگے۔ یہ سائمن جو کمیشن ہے ہندوستانیوں کے بغیر ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا، جسے سب نے مسترد کر دیا تھا۔ نیکسٹ ہے 1928 نیرو رپورٹ۔ نیرو رپورٹ 1928 میں پنڈت موتی لال نیرو کی قیادت میں تیار کی گئی۔ اس کا مقصد ہندوستان کے ایک آئندہ کا آئین بنانا تھا جو برطانوی راج کے بغیر خود مختار ہندوستان کی بنیاد ہو۔ اس کے اہم نکات یہ تھے، پہلا تھا ہندوستان کو ڈومیننٹ اسٹیٹ خود مختاری دینے کی بات کی گئی، اور دوسرا یہ تھا اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بات کی گئی، لیکن مسلمانوں کے جداگانہ جو انتخابات تھے ان کا مطالبہ رد کر دیا گیا تھا۔ تیسرا، تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دینے کی بات بھی کی گئی تھی۔ نیکسٹ 1929 مارچ 1929 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے دلی میں 28 جو مارچ تھا 1929 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 14 نکات پیش کیے، اور یہ نکات مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور آئندہ ہندوستانی آئین میں ان کی شناخت قائم رکھنے کے لیے پیش کیے گئے تھے، اور یہ جو تھا وہ نیرو رپورٹ 1928 کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ 14 پوائنٹ دیے تھے۔ نیکسٹ ہے 1930 الہ آباد مسلم لیگ اینول کانفرنس۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس منعقد ہوئی، جہاں مسلمانوں نے اپنے سیاسی حالات اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات کی۔ کانفرنس میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ، آئندہ ہندوستانی دستور میں ان کی نمائندگی کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ یہ اجلاس مسلم لیگ کی سرگرمیوں کو مزید منظم کرنے اور مسلمانوں کی سیاسی یکجہتی بڑھانے کا اہم موقع تھا۔ نیکسٹ ہے 1930 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ 1930 میں لندن میں پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، جس کا مقصد ہندوستان کے آئندہ آئینی نظام پر بات چیت کرنا تھا۔ یہ کانفرنس جو تھی ہندوستان کے مختلف سیاسی گروہوں
کو ایک جگہ لانے کی کوشش تھی تاکہ خود مختاری اور اقلیتوں کے حقوق پر بات کی جا سکے۔ اس کے اہم نکات تھے۔ پہلا نکات تھا کانگریس نے اس کانفرنس میں حصہ نہیں لیا۔ مسلم لیگ اور دیگر اقلیتوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، خاص طور پر مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات اور سیاسی حقوق کا تحفظ مانگا تھا۔ نیکسٹ ہے 1931 سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ 1931 کی دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن میں دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پہلی بار کانگریس نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس کا مقصد ہندوستان کی خود مختاری اور عینی اصلاحات پر بات چیت کرنا تھا۔ اس کے اہم نکات: کانگریس نے خود مختاری کا مطالبہ کیا اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات اور حقوق کے تحفظ پر زور دیا تھا۔ 1933 تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ 1933 کی تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن میں تیسری اور آخری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، جس میں ہندوستانی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کی تھی، مگر کانگریس نے حصہ اس میں بھی نہیں لیا تھا۔ نیکسٹ ہے 1938 ڈیتھ آف علامہ محمد اقبال۔ 1938 میں پاکستان کے قومی شاعر فلسفی علامہ محمد اقبال کا انتقال ہوا۔ اقبال نے مسلمانوں کی سیاسی اور روحانی بیداری میں اہم کردار ادا کیا اور مسلمان اور پاکستان کے تصور کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے کلام نے مسلمانوں میں خود اعتمادی اور آزادی کی تحریک کو فروغ دیا تھا۔ نیکسٹ ہے 1939 ڈے آف ڈیلیورنس۔ 1939 میں جب کانگریس نے برطانوی حکومت کے ساتھ وزارت سے استعفیٰ دے دیا تو مسلم لیگ نے 5 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس منایا۔ مسلم لیگ نے اس دن کو اس لیے منایا کیونکہ وہ کانگریس کی حکومت سے خوش نہیں تھے اور اسے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتی تھی۔ یہ دن ہندو مسلم اختلافات کو مزید بڑھانے والا تھا۔ نیکسٹ ہے 1940 پاکستان ریزولوشن۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جہاں مسلمانوں نے اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ ہندوستان کے ایسے علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، انہیں ایک الگ ملک بنایا جائے۔ یہ قرارداد پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی اور مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا اہم موڑ تھی۔ 1941 سول ڈسوبیڈینس موومنٹ۔ 1941 میں ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف سول نافرمانی تحریک دوبارہ شروع ہوئی اور یہ تحریک عوام نے برطانوی قوانین کی خلاف ورزی کر کے آزادی کی جدوجہد کو مضبوط بنانے کے لیے چلائی تھی۔ کانگریس نے عوام کو حکومتی قوانین کی نافرمانی اور غیر تشکیل کے لیے کہا تاکہ انگریزوں پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ 1942 کرپس مشن۔ 1942 میں برطانیہ نے ہندوستان کی آزادی کے مطالبے کو روکنے کے لیے سرکار کو ہندوستان بھیجا تاکہ ہندوستانی قیادت سے بات چیت کی جا سکے۔ کرپس مشن نے ہندوستان کو جنگ کے بعد خود مختاری کا وعدہ کیا لیکن فوری آزادی نہیں دی۔ کانگریس نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کیونکہ یہ مطالبات پورے نہیں کرتے تھے اور آزادی کی جدوجہد جاری رکھی۔ اگین نیکسٹ 1942 کوائٹ انڈیا موومنٹ۔ 1942 اگست 1942 میں کانگریس نے برطانوی حکومت سے فوراً ہندوستان چھوڑنے کا مطالبہ کیا اور یہ تحریک مہاتما گاندھی کی قیادت میں شروع ہوئی اور اسے بھارت چھوڑو کا نام دیا گیا۔ لوگوں نے انگریز حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج اور ہڑتالیں کی لیکن حکومت اس تحریک کو سختی سے دبا لیا۔ نیکسٹ 1945 شملہ کانفرنس۔ 1945 میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مستقبل پر بات چیت کے لیے شملہ کانفرنس بلائی۔ کانفرنس میں کانگریس، مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کو شامل کیا گیا لیکن کانگریس نے حصہ نہیں لیا۔ مسلم لیگ نے علیحدہ انتخابات اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ کانفرنس کوئی نتیجہ خیز فیصلہ نہ کر سکی جس کی وجہ سے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد مزید پیچیدہ ہو گئی۔ نیکسٹ 1946 کیبنٹ مشن۔ 1946 میں برطانیہ نے ہندوستان کے لیے ایک کابینہ مشن بھیجا تاکہ ہندوستان کی آزادی کے بعد آئینی انتظام طے کیا جا سکے۔ کابینہ مشن نے ہندوستان مسلم اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان میں ایک وفاقی نظام دینے کی تجویز دی۔ مسلمانوں کو علیحدہ صوبوں اور سیاسی حقوق کا وعدہ کیا گیا تاکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ مشن آزادی کی راہ میں ایک اہم قدم تھا لیکن ہندو مسلم اختلافات مکمل طور پر حل نہ ہو سکے۔ نیکسٹ 1947 3 جون پلان اینڈ انڈیپینڈنس ڈے۔ 3 جون 1947 کو منصوبہ جو ہے
یہ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت ہندوستان کو تقسیم اور 2 آزادانہ ریاستیں ہندوستان اور پاکستان کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1947 میں یوم آزادی 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل حلف اٹھایا اور پاکستان کے پہلے قائد بنے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان نے بھی آزادی حاصل کی اور پنڈت نہرو پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔ نیکسٹ ہے 1948 ڈیتھ آف قائد اعظم اینڈ ٹرانزیشن آف لیڈرشپ۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا اور اس کے علاوہ قیادت کی تبدیلی ہوئی۔ 11 ستمبر 1948 کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں فالج کے بعد انتقال کر گئے اور ان کی وفات نوائدہ مملکت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا قومی سانہ تھا۔ 14 ستمبر 1948 کو خواجہ ناظم الدین نے پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ نیکسٹ 1949 آبجیکٹو ریزولوشن اینڈ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان۔ 12 مارچ 1949 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد نے پاکستان کے آئندہ آئینی ڈھانچے کی نظریاتی بنیاد رکھ دی، جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق حکمرانی، عوام کی خود مختاری اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اعلان کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئندہ دستور کا رہنما اصول قرار دیا گیا۔ نیکسٹ 1950 ڈپلومیٹک پروگریس، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ملٹری لیڈرشپ۔ 8 اپریل 1950 کو لیاقت اور معاہدہ جو ہوا وہ دلی میں طے پایا، جس کا مقصد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑے پیمانوں پر مسائل کو حل کرنا تھا۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک میں اقلیتوں کے تحفظ اور باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ 18 مئی 1950 کو یونیورسٹی آف پشاور کا قیام بھی آیا، جو خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر 1950 کو جنرل محمد ایوب خان کو پاکستان آرمی کا پہلا پاکستان کمانڈنٹ ان چیف مقرر کیا گیا۔ نیکسٹ ہے 1951 اسیسینیشن آف پرائم منسٹر اینڈ ٹرانسفر آف پاور۔ 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کے دوران قتل کر دیا گیا۔ ان کی شہادت پاکستان کے لیے ایک عظیم سانحہ تھی اور قومی قیادت کا خلا پیدا ہو گیا۔ 17 اکتوبر 1951 کو ملک غلام محمد کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا، جبکہ خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قیادت کی ایک اہم تبدیلی تھی جو ایک نازک دور میں پیش آئی۔ نیکسٹ 1953 محمد علی بوگرا بیکمز پرائم منسٹر۔ 17 اپریل 1953 کو محمد علی بوگرا نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھایا اور ان کی حکومت نے ملکی سیاست میں نئے دور کا آغاز کیا اور مختلف اندرونی بیرونی چیلنجز کا سامنا کیا۔ نیکسٹ 1954 اردو ڈکلیئرڈ اے نیشنل لینگویج اینڈ نیشنل اینتھم اپروو۔ اپریل 1954 میں پاکستان کی حکومت نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا اور یہ فیصلہ ملک کی ثقافتی اتحاد اور شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے اہم تھا۔ 7 اگست 1954 کو حکومت پاکستان نے قومی ترانہ منظوری دی، جسے ابو الحفیظ جلندری نے لکھا اور احمد جی چھانگلہ نے موسیقی دی۔ یہ ترانہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی جذبے کی علامت بن گیا۔ نیکسٹ 1955 اسٹیبلشمنٹ آف PIA، لاس آف سادات حسن منٹو اینڈ لیڈرشپ چینج۔ 1 جنوری 1955 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا جو قیام ہے عمل میں آیا، جو ملک کی قومی فضائی کمپنی بنی۔ 7 جنوری 1955 کو معروف افسانہ نگار سعادت حسین منٹو لاہور میں انتقال کر گئے، جنہوں نے اردو ادب کو گہرا اثر دیا۔ 6 اکتوبر 1955 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ اسکندر مرزا کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ نیکسٹ 1956 پاکستان بیکم این اسلامک ریپبلک اینڈ فرسٹ پریزیڈنٹ ٹیک اوتھ۔ 21 فروری 1956 کو دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ ملک ایک وفاقی جمہوریہ ہوگا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کے یوم پاکستان پر نیا دستور نیکسٹ 1957 ڈیتھ آف آغا خان اینڈ نیو پرائم منسٹر سٹون ان۔ 11 جولائی 1957 کو شیعہ امامی اسماعیلی مسلمانوں کے روحانی رہنما مسلم لیگ کے بانیوں میں سے ایک آغا خان کا انتقال ہوا،
وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر بھی تھے اور برصغیر سیاست میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ 16 دسمبر 1957 کو ملک فیروز خان نون نے پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھایا۔ نیکسٹ 1958 مارشل لا اینڈ لیڈرشپ چینج ان پاکستان۔ 14 فروری 1958 کو پاکستان تحریک کے سینئر رہنما سردار عبدالرب نشتر کراچی میں انتقال کر گئے اور 17 جولائی 1958 کو پاکستان میں پہلی بار نگار فلم ایوارڈ منعقد ہوا، جسے فلمی صنعت کے لیے ایک اہم موقع تھا۔ 17 اکتوبر 1958 کو پورے ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا اینڈ ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو اقتدار سے ہٹا کر خود پاکستان کے صدر بن گئے۔ نیکسٹ 1959 فرسٹ وومن پائلٹ ایوب خان بیکم اے فیلڈ مارشل۔ 12 جولائی 1959 کو شکریہ نیاز علی پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ بنی، جو خواتین کے ایک اہم تاریخی سنگ میل تھا۔ 27 اکتوبر 1968 کو صدر جنرل ایوب خان کو پاکستان کا فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا، جو ان کی اکثر خدمات کا اعتراف تھا۔ نیکسٹ 1960 نیو کیپٹل نیم اینڈ نیشنل لینڈ مارک اسٹیبلش۔ 24 فروری 1960 کو صدارتی کابینہ نے ملک کا نیا دارالحکومت اسلام آباد رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 30 مارچ 1960 میں مینار پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، جو ملک کی آزادی کی یادگار ہے۔ 21 جولائی 1960 کو مزار قائد قائد محمود علی جناح کے مزار کی بنیاد رکھی گئی، جو پاکستان کے بانی کی یاد میں ایک اہم مقام ہے۔ 9 ستمبر 1960 کو پاکستان نے روم اولمپکس میں ہاکی میں بھارت کو 1-0 سے شکست دے کر پہلی طلائی تمغے جیتا، جو ملکی کھیلوں میں تاریخ میں بڑا اعزاز تھا۔ نیکسٹ 1961 ڈیسیمل کوائنیج فلم ایوارڈ اینڈ نیشنل فلاگ۔ 1 جنوری 1961 کو پاکستان میں اشاریہ سکہ کاری کا آغاز کیا گیا، جس سے مالی معاملات میں آسانی ہوئی۔ 22 اپریل 1961 کو حکومت نے فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے فلم ایوارڈ کا آغاز کیا۔ 15 جولائی 1961 کو پاکستان کا قومی پھول منتخب کیا گیا، جو چنبیلی ہے۔ یہ ملک کی خوبصورتی اور خوشبو کی علامت ہے۔ نیکسٹ 1962 نیو کانسٹیٹیوشن لٹریری آنر اینڈ سائنٹیفک اچیومنٹ۔ 1 جون 1962 کو سوویت یونین نے ممتاز شاعر فیض احمد فیض کو ان کی ادبی خدمات پر لینن انعام سے نوازا، جو ایک عالمی سطح کا اعزاز تھا۔ 7 جون 1962 کو سپارکو نے پاکستان کا پہلی موسمی راکٹ رہبر 1 سنمائی کا کامیاب تجربہ لانچ کیا، جو ملک کی خلائی تحقیق کا آغاز تھا۔ 8 جون 1962 کو نیا آئین نافذ کیا گیا، جس کے تحت پاکستان میں صدارتی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ نیکسٹ 1963 اسٹینڈنگ ٹائز ود چائنا اینڈ پولیٹیکل اپارٹمنٹ۔ 5 جنوری 1963 کو پاکستان اور چین کے درمیان پہلا تجارتی معاہدہ طے پایا، جس نے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات کی بنیاد رکھی۔ 24 جنوری 1963 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا، جو ان کے سیاسی کیریئر میں ایک اہم موڑ تھا۔ 2 مارچ 1963 کو پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی معاہدہ بیجنگ میں دستخط ہوا، جس سے باہمی اعتماد اور دوستی کو فروغ ملا۔ نیکسٹ 1964 پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ اسٹینڈنگ نیشنل انسٹیٹیوٹ۔ 25 جنوری 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا، جس سے ملک میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئی۔ 3 اپریل 1964 کو کراچی میں پاکستان کا پہلا ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہوا، جس نے نشریات دور کا آغاز کیا۔ 14 اگست 1964 کو حکومت نے پہلی بار صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت مختلف قومی اعزازات دیے، جس سے فن، ادب اور سائنس کے میدان میں خدمات کو سراہا گیا۔ نیکسٹ 1965 جنرل الیکشن اینڈ سیکنڈ وار ود انڈیا۔ 21 مارچ 1965 کو قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے، جس میں 150 نشستوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نے 120 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ یہ انتخابات صدر ایوب خان کے حمایت یافتہ نظام کے تحت ہوئے اور اس میں سیاسی جماعتوں کو سرگرمیاں نمایاں رہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسری جنگ کا آغاز ہوا، جو کشمیر کے مسئلے پر ہوئی۔ نیکسٹ 1966 تاشکنڈ ڈکلریشن رینیمنگ آف اے ہسٹوریکل سٹی۔ 10 جنوری 1966 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تاشکنڈ معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کا مقصد 1965 کی جنگ کے بعد حالات کو معمول پر لانا تھا۔ اس معاہدے پر پاکستان کے صدر ایوب خان، بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دستخط کیے۔
معاہدے کے بعد لال بہادر شاستری اچانک تاشکند میں انتقال کر گئے، جو ایک غیر متوقع واقعہ تھا۔ 13 نومبر 1966 کو پنجاب کے تاریخی شہر منڈرامی کا نام تبدیل کر کے سہیوال رکھ گیا گیا۔ نیکسٹ 1971 وار، سپریشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ پولیٹیکل ٹرانزیکشن۔ 30 جنوری 1971 کو کشمیر کے 2 علیحدگی پسندوں نے ایک انڈین ایئر لائن کا طیارہ اغوا کیا جو لاہور میں اتارا گیا۔ 16 فروری 1971 کو شاہراہ قراقرم کا افتتاح ہوا جس نے پاکستان اور چین کے زمینی راستے جوڑ دیے۔ 29 اگست 1971 کو راشد میرات کو شہادت کے بعد نشان حیدر سے نوازا گیا اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ 24 اکتوبر 1971 کو پاکستان نے ورلڈ ہاکی کپ میں اسپین کو 1-0 سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ 22 نومبر 1971 کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ پر بھارتی افواج نے قبضہ کر لیا اور بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ 20 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سے دستبرداری کا اختیار کی اور ذوالفقار علی بھٹو نے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ نیکسٹ 1972 نیوکلیئر ایبنیشن، پولیٹیکل مائلسٹونز اینڈ پیس ایگریمنٹ۔ 30 جنوری 1971 کو کشمیر کے 2 علیحدگی پسندوں نے ایک انڈین ایئر لائن کو اغوا کیا تھا اور یہ 1972 کے جو ہے مین۔ نیکسٹ 1973 پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، کانسٹیٹیوشنل مائلسٹون اینڈ انڈسٹریل گروتھ۔ اس سال بیگم رانا لیاقت علی سندھ کی پہلی خاتون گورنر بنی جبکہ چودھری فضل الہی کو صدر منتخب کیا گیا۔ 14 اگست 1973 کو آئین نافذ ہوا جو پاکستان کی جمہوری تاریخ کا اہم سنگ میل تھا۔ پاکستانی جنگی قیدیوں کی واپسی کے لیے دلی معاہدہ طے پایا اور پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد رکھی گئی جو صنعتی ترقی کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ 1977 مارشل لا امپوز اینڈ پولیٹیکل ارسٹس۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا جس کے تحت آئین معطل کر دیا گیا، سیاسی سرگرمیاں ممنوع کر دی گئیں۔ 17 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا کے احکامات کے تحت گرفتار کیا گیا جس نے ملک کی سیاسی صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا تھا۔ نیکسٹ 1978 بھٹو ڈیتھ سینٹنس، نیو پولیٹیکل موومنٹ اینڈ ضیاء پریزیڈنسی۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے 4 ساتھیوں کو سزائے موت سنائی جس کے بعد ملک میں سیاسی اور قانونی بحران پیدا ہو گیا۔ 11 جون 1978 کو الطاف حسین نے آل پاکستان مہاجرین قائم کی جس سے مہاجر APMSO اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نوجوانوں کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہوا۔ 16 سپتمبر 1978 کو جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کے صدر کے طور پر حلف اٹھایا اور وہ اس منصب پر آئندہ کئی سال تک برجمان رہے تھے۔ نیکسٹ 1979 بھٹو ایکسیکیوشن، نوبل پرائز اینڈ پولیٹیکل ریسیپشن۔ حضرت آرڈیننس نافذ کیا گیا جس کا مقصد شریعت کے مطابق قوانین کا نفاذ تھا۔ یہ پاکستانی قانون کو تاریخ میں ایک اہم قدم تھا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دی گئی جس کے بعد پاکستان میں سیاسی بے چینی تناؤ کی فضا پیدا ہوئی۔ 15 اکتوبر 1979 کو ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کے شعبے میں نوبل انعام نوازا گیا اور یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سائنسدان بنے تھے۔ 16 اکتوبر 1979 کو جنرل ضیاء الحق نے انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گیا اور سیاسی جماعتوں کو تحلیل کر دیا، اخبارات میں سینسرشپ عائد کر دی اور یہ اقدامات ملک میں آزادی اظہار کو محدود کرنے اور فوجی حکمرانی کو مستحکم کرنے کی کوشش سمجھی گئی تھی۔ 1985 پارٹی لیس الیکشن، پولیٹیکل شفٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنل چینجز۔ 25 فروری 1985 کو پارٹی سے آزاد قومی انتخابات منعقد ہوئے جس میں سیاسی جماعتوں کے بجائے آزاد امیدواروں نے حصہ لیا۔ 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا جبکہ جنرل ضیاء الحق نے صدر کے حیثیت سے برقرار رہے۔ 16 اکتوبر 1985 کو قومی اسمبلی کی 8ویں ترمیم بل منظور کی گئی جس کے تحت صدر کو وسیع اختیارات دیے گئے اور پارلیمان کے کردار کو محدود کیا گیا۔ 11 دسمبر 1985 کو مارشل لا ختم کر دیا گیا۔ 1973 کے آئین کو بحال کیا دیا گیا، تاہم آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی تھی۔ نیکسٹ 1988 سپورٹ ٹرمپس، شریعت آرڈیننس، ٹریجک لاس اینڈ پولیٹیکل ٹرانزیکشن۔ جہانگیر خان نے اپنے 7ویں اسکواش ٹائٹل کو مسلسل جیت کر اعزاز حاصل کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے شریعت آرڈیننس نافذ کیا جس کے تحت شریعت کو ملک کا اعلیٰ قانون تسلیم کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق ایک طیارہ حادثے میں جاں بحق بھی ہو گئے
جس کے بعد بینظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا تھا۔ نیکسٹ ہے 1990 پولیٹیکل ٹرمپ انٹرنیشنل کولیبریشن اینڈ ہسٹورک اچیومنٹ۔ کشمیر یکجہتی دن پہلی بار منایا گیا 1990 میں۔ صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی کی تحلیل کی، بینظیر بھٹو کو حکومت کو برطرف کیا، جس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی عبوری وزیر اعظم بنے۔ پاکستان اور چین نے سنڈک منصوبے پر معاہدہ کیا، نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ پاکستان نے انٹارکٹیکا میں اپنا پہلا تحقیقی مشن بھی بھیجا تھا۔ نیکسٹ 1992 انفراسٹرکچر سپورٹ وکٹری اینڈ گلوبل ریکگنائزیشن۔ 12 جنوری 1992 کو لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبے کا آغاز کیا گیا، جو پاکستان کی اہم سڑکوں میں سے ایک بن گئی۔ 25 مارچ 1952 کو پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا، انگلینڈ کو 22 رنگ سے شکست دے کر ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ 26 اپریل 1992 کو عالم چنا نے گڈز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے طویل انسان کے طور پر اپنا نام درج کرایا۔ 19 جون 1992 کو MQM کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد کراچی میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو کنٹرول کرنا تھا۔ نیکسٹ 1993 پولیٹیکل ٹرمپلنٹ الیکشنز اینڈ لیڈرشپ چینجز۔ صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے نواز شریف کو حکومت کی برطرف کیا، تاہم سپریم کورٹ نے حکومت اور اسمبلی کو بحال کیا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد عام انتخابات ہوئے۔ PPP کو 86 نشستیں ملی، بینظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئے، فاروق لغاری کو 8ویں صدر منتخب کیا گیا۔ نیکسٹ 1997 پولیٹیکل لیڈرشپ اسٹور اچیومنٹ اینڈ لاس آف اے لیجنڈ۔ 17 فروری 1997 کو نواز شریف نے پاکستان کے 19ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ 21 مئی 1997 کو سعید انور نے 194 رن کا عالمی ریکارڈ بنایا، جو کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ 16 اگست 1997 کو معروف پاکستانی قوال نصرت فتح علی خان 49 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جس سے پاکستانی موسیقی کی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا۔ نیکسٹ ہے 1998 پولیٹیکل سینسس نیوکلیئر ٹیسٹ اینڈ گلوبل ریئیکشنز۔ 8 مارچ 1998 کو پاکستان میں مردم شماری کا آغاز کیا گیا تاکہ ملک کی آبادی کا درست تخمینہ لگایا جا سکے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے چاگی پہاڑیوں میں جوہری تجربات کیے۔ چاگی کی پہاڑیوں میں جو ہے نیوکلیئر تجربات کیے، جس سے پاکستان دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بن گیا۔ 4 جون 1998 کو اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں پاکستان اور بھارت دونوں کو جوہری طاقت کا درجہ دینے سے انکار کر دیا، جس سے عالمی سطح پر تناؤ بڑھ گیا تھا۔ نیکسٹ ہے 2001 مشرف پریزیڈنسی سپورٹ فار US اینٹی ٹیررزم کمپین۔ 21 جون 2001 کو جنرل پرویز مشرف نے صدر کا عہدہ سنبھالا، جبکہ آرمی چیف کے طور پر بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ 16 ستمبر 2001 کو امریکی وزیر خارجہ کولن پال نے اعلان کیا کہ پاکستان کے صدر مشرف نے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف مہم کی حمایت کرنے پر بھی رضامندی کی ہے۔ نیکسٹ ہے 2002 ٹریجک انسیڈنٹ اینڈ پولیٹیکل ٹرانزیکشن۔ 1 فروری 2002 کو وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی ڈیٹر پرل کو کراچی میں قتل کر دیا گیا، جس سے عالمی سطح پر غم اور تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ 23 نومبر 2002 کو میر ظفر اللہ خان جمالی نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور ان کی حکومت نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی سمت کا آغاز کیا۔ نیکسٹ 2004 پولیٹیکل شفٹس ہوئی اور گلوبل ری انگیجمنٹ۔ 22 مئی 2004 کو پاکستان کو دوبارہ کامن ویلتھ گیم میں شامل کیا گیا، جس سے عالمی سطح پر ملک کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ 26 جون 2004 کو وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور چودھری شجاعت حسین کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا۔ 28 اگست 2004 کو شوکت عزیز نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ نیکسٹ 2008 وومن لیڈرشپ ڈیموکریسی ایفرٹس اینڈ ٹریجک۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر مقرر کیا گیا۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ پرویز مشرف نے تعمیر پاشا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا اور اکبر بگٹی کی ہلاکت ہوئی جب ان کی پناہ گاہ گر گئی اور وہ فوجی اہلکاروں کے ساتھ جاں بحق ہو گئے تھے۔ نیکسٹ 2007 پولیٹیکل کرائسس اینڈ لیڈرشپ ریٹرنز۔ مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو معزول کیا، مگر بعد میں ان کو بحال کیا گیا۔ بینظیر بھٹو 8 سال بعد پاکستان واپس آئے اور نواز شریف بھی 7 سال کے بعد وطن واپس پہنچے۔ مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی
اور بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں دہشت گرد حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے 2000 الیکشنز، لیڈرشپ چینج اینڈ نیو پریزیڈنٹ۔ 8 فروری 2008 کو انتخابات ہوئے جن میں پی 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 نے 124 نشستیں جیت کر کامیابی حاصل کی، جبکہ پی ایم ایل نون نے اور پی ایم ایل کاف اور اے این پی بترتیب 91، 54 اور 13 نشستیں جیتی تھی۔ 24 مارچ 2008 کو یوسف رضا گیلانی کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف نے صدر پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور محمد میاں سومبرو نے صدر کے طور پر کام شروع کیا۔ 6 ستمبر 2008 کو آصف علی زرداری نے صدر کا انتخاب میں 481 ووٹ حاصل کیے۔ 9 ستمبر 2008 کو آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا۔ نیکسٹ 2009 ریسٹوریشن آف جوڈیشری اینڈ ٹیررزم، عدلیہ کی بحالی اور دہشت گردی۔ 2009 16 مارچ کو لانگ مارچ کے نتیجے میں چیف جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے۔ 28 اکتوبر کو اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر پر دہشت گرد حملہ ہوا۔ سوات آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی بھی حاصل کی گئی ہے۔ نیکسٹ 2010 18 امنڈمنٹ اینڈ فلڈ، 18ویں ترمیم اور سیلاب آیا 2010 میں۔ 19 اپریل کو 18ویں ترمیم منظور ہوئی اور صوبوں کو خود مختاری ملی ہے۔ 28 جولائی کو مرگلا پہاڑی میں طیارہ حادثہ ہوا جس میں 152 افراد جاں بحق ہوئے۔ جولائی اور اگست میں شدید سیلاب آیا اور لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ نیکسٹ 2011 ڈیتھ آف اسامہ بن لادن، اسامہ بن لادن کی ہلاکت۔ 2 مئی کو ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن میں اسامہ بن لادن مارا گیا۔ 26 نومبر کو سلاسلہ حملے میں 24 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ کراچی میں بد امنی اور ٹارگٹ کلنگ عروج پر رہی۔ نیکسٹ 2012 اٹیک آن ملالہ اینڈ پولیٹیکل چینج، ملالہ پر حملہ اور سیاسی تبدیلی۔ 9 اکتوبر کو طالبان نے ملالہ یوسفزائی پہ حملہ کیا۔ 20 جون کو یوسف رضا گیلانی نااہل قرار دیے گئے۔ 22 جون کو راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا گیا۔ نیکسٹ 2013 الیکشنز اینڈ نیو گورنمنٹ، الیکشن اور نئی حکومت۔ 11 مئی کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی۔ 5 جون کو نواز شریف نے تیسری بار وزیر عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ 24 دسمبر کو جنرل رحیل شریف نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ نیکسٹ 2014 آپریشن ضرب اینڈ اے پی ایس ٹریجڈی، ضرب اور اے پی ایس ثانیہ۔ 15 جون کو آپریشن ضرب کا آغاز ہوا۔ اگست میں عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے نے شروع کیے۔ 16 دسمبر کو پشاور آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ نیکسٹ 2015 نیشنل ایکشن پلان، 3 جون کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع ہوا۔ 13 مئی کو صفور راکھوٹ کراچی میں دہشت گرد حملہ ہوا اور ملک میں بلدیاتی انتخابات منتخب ہوئے۔ نیکسٹ 2016 پاناما لیگز اینڈ ٹیررزم، پاناما لیگ اور دہشت گردی ہوئی۔ اس میں 17 مارچ کو لاہور گلشن اقبال پارک میں خودکش حملہ ہوا۔ پاناما لیگز منظر عام پر آئی، شریف خاندان کا نام شامل ہو۔ ضرب آپریشن آخری مراحل میں داخل ہوا۔ نیکسٹ 2017 ڈسکوالیفیکیشن آف نواز شریف، نواز شریف کی نااہلی۔ 28 جولائی کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ نومبر میں فیض آباد دھرنا تحریک لبیک کا ہوا تھا۔ نیکسٹ 2018 نیو گورنمنٹ۔ 25 جولائی کو عام انتخابات ہوئے، پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی۔ 18 اگست کو عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آسیہ بی بی کیس کا فیصلہ سامنے آیا اور ملک بھر میں احتجاج بھی ہوئے۔ نیکسٹ 2019 پاکستان انڈیا ٹینشنز۔ فروری میں پلوامہ حملے کے بعد بھارت سے تعلقات کشیدہ ہوئے اور پاکستان نے بھارتی طیارہ مار گرایا۔ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نومبر میں مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کیا تھا۔ نیکسٹ 2010 کووڈ-19 اینڈ لاک ڈاؤنز، کورونا اور لاک ڈاؤن ہوئے۔ کورونا وائرس کی وبا پھیل گئی، ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ 22 میں کراچی میں پی آئی اے کا طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی، یہ بھی 2020 میں تھی۔ نیکسٹ 2021 ویکسینیشن اینڈ ٹیرر انسیڈنٹ، کورونا اور لاک ڈاؤن کے علاوہ اور اس میں جو ویکسینیشن وغیرہ ہوئی۔ اور نیکسٹ ہے ہمارا 2022 گورنمنٹ چینجز ہوئی اور فلڈ آیا۔ اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا۔
शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया और मुल्क में शदीद सैलाब आया और लाखों अफराद इससे मुतासर हुए थे। नेक्स्ट है 2023, इमरान खान अरेस्ट एंड प्रोटेस्ट हुए। इमरान खान की गिरफ्तारी और एहतजाज हुए। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाज हुए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और निगरान हुकूमत कायम हुई और इंतखाबात मुखर हो गए थे। नेक्स्ट 2014, इलेक्शन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आम इंतखाबात मुनक्किद हुए। सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रहा। महंगाई और माशी बहरान शिदत इख्तियार कर गया और हुकूमत ने IMF के साथ नए मुआहदे किए। नेक्स्ट 2015, मौजूदा की जो हालात हैं सैलाब के मद्देनजर है। सियासी और माशी सूरत-ए-हाल ज़ेर बहस है। नौजवान तबका जो है सियासत और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फाल है। खित्ते में अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात, एशिया कप भी चल रहा है और इसके अलावा मजीद ये कार्रवाई थे। और इस वीडियो में हम आपके साथ 1857 से लेकर 2025 तक के मेन और मेजर इवेंट्स आपके साथ डिस्कस किए गए। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं वर्ल्ड लेवल की या मंथ के करंट अफेयर्स की, तो आप लोगों ने हमें कमेंट में जरूर बताना है। अगर इसका वीडियो भी आपको चाहिए तो वो भी आप लोगों ने हमें जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए